پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہونے والی تفصیلی ملاقات میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے کیا ایجنڈا فارورڈ کیا، جس پہ ان کی بات چیت ہوئی، جس پہ اتحاد بھی ہو سکتا ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے. اس کے بعد آگے چل کے حکومت میں جن امینڈمنٹس کے حوالے سے وہ یہاں ڈیولوشن آف پاور کی ان کی ہمیشہ بات کرتی رہی ہے، اور اس پر بھی انہوں نے زور دیا کہ ڈیولوشن آف پاور کی وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. اور تو جہاں انہوں نے یہ گفتگو کی، وہاں انہوں نے اپنے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اختلافات کے حوالے سے بھی بات کی. تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ گارنٹرز بھی ناراض ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اس وقت جب یہ بات چیت 16 مہینے کی جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، جس میں کہ ایک بہت لمبا تحریری معاہدہ ہوا پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان، جبکہ سب یہ شک و شبہات سے یہ بات کر رہے تھے کہ شاید یہ معاہدہ کبھی پورا نہیں ہوگا. آج وہی بات ہوئی کہ وہ معاہدہ پورا نہیں ہوا، لیکن اس وقت کے گارنٹرز جو تھے وہ پرائم منسٹر، فارمر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب، انہوں نے بھی ان کی گارنٹی دی تھی پیپلز پارٹی کی کہ معاہدہ پورا کریں گے. کے ایل داس صاحب پی ایم ایل این کے ایک سینئر رہنما ہیں اور انہوں نے ہمیں جوائن کیا. سندھ کی سیاست کو بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے آنے والے دنوں کی سیاست کے حوالے سے بھی بات کریں گے. کے ایل داس صاحب بہت بہت شکریہ. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو جیسمین. بہت شکریہ. کے ایل داس صاحب، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے نا ڈاکٹر فاروق ستار صاحب سے بات کر رہی تھی، تو انہوں نے آپ لوگوں کے ساتھ ہونے والی ملاقات کو بہت مثبت بتایا اور انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کو بہت ساری شکایت ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب آپ کے وقت سے ملاقات ہوگی تو وہ شکایتیں آپ کے سامنے بھی رکھی ہوں گی، بلکہ ٹیلی ویژن چینل پہ بھی آپ نے ان شکایات کے حوالے سے پوری گفتگو اور پریس کانفرنسز اور جلسے جلوس سن لیے ہوں گے. اب صرف سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی تحریری معاہدے اس وقت کامیاب نہیں ہوئے جن کے گارنٹرز آپ لوگ بھی تھے، اور اب تو پیپلز پارٹی کو آپ لوگوں سے بھی شکایتیں ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لیول پلینگ فیلڈ یا لیوریج آپ کو دیا جا رہا ہے الیکشنز میں، وہ ان کو نہیں دیا جا رہا. اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ جیسمین، بڑی مہربانی آپ کی، آپ نے مجھے اس موقع پہ موضوع پہ بات کرنے کے لیے موقع فراہم کیا. دیکھیں، بات یہ، جب 16 مہینے ہماری ایم کیو ایم ہماری اتحادی حکومت میں شامل تھی تو ہماری بڑی اس سے اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی. ہم نے ان کا ایک بڑا مسئلہ جو تھا کراچی کا، جو ایم کیو ایم کا موقف تھا، بلکہ ہمارے پارٹی کا بھی تھا، کہ کراچی کی جو مردم شماری تھی اس پہ ان کو تحفظات تھے، اور آپ کو بھی پتہ ہے 1.30 کروڑ کے قریب لوگ جو گنے چکے تھے، مگر ان کے تحفظات اور اعتراضات تھے جس کو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بڑے کھلے دل سے ایڈریس کیا. کئی دفعہ ملاقاتیں ہوئی ایم کیو ایم کے وفد سے، اور احسن اقبال جو وزیر تھے اس وقت ہمارے اس کے، تو انہوں نے بھی ان کو بڑا اچھے طریقے سے دیکھا، اور آپ نے دیکھا کہ وہ جو مردم شماری تھی وہ درست ہوئی، اور جو لوگ لاپتہ ہوئے وہ واپس آ گئے. تو مطلب یہ ایک بڑا کراچی کا ایشو ہے کہ ان کی مردم شماری صحیح طریقے سے کاؤنٹ کی جائے، اور تاکہ ان کے جو ایشوز ہیں، جو مسائل ہیں، وہ اس آبادی کے بنیاد پہ. اسی طرح ان کی ایک قومی کی 2 صوبائی سیٹیں بھی بڑھی ہے کراچی کی. تو یہ ایم کیو ایم بڑی مطمئن ہے ہم سے. یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایم کیو ایم الیکشن سے پہلے کسی پارٹی سے اطاعت کر رہی ہے، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ الیکشن کے بعد وہ مختلف جو بھی حکومت آئی ہے ان سے اطاعت کیا ہے، مگر اب وہ عوام میں جا کے بتائیں گے کہ مرکز میں ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون کی اتحادی ہے، تاکہ ان کو، عوام کو، جو کراچی کی لوگ جو ہیں، حیدرآباد کے شہری ووٹر، ان میں یہ احساس پایا جائے کہ ہاں مرکز میں بھی ان کی اتحاد ہوں گے اور ان کے معاملات مسائل حل ہوں گے. تو یہ ان کو پہلو ہے ان کے لیے، ایم کیو ایم کے لیے. تو جو پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو بات چیت ہے، دیکھیں، اگر پیپلز پارٹی تحریری معاہدہ کیا، مگر پیپلز پارٹی نے 15 سال میں سندھ میں ان کی حکومت ہے، انہوں نے کراچی، حیدرآباد شہری مسائل کو ایڈریس نہیں کیا، بلکہ میں تو یہ کہوں گا لاڑکانہ ہو یا بدین ہو یا جامشور ہو یا اور کوئی شہر میر پرکاس ہو، انہوں نے اس طرح، ان کی گورننس نہیں ہے، ان کی توجہ ترقی اور خوشحالی کی نہیں رہی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ سندھ کی عوام بھی چاہتی ہے کہ متبادل ہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ صوبے کے مسائل تب حل ہوں گے. آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، 18 امینڈمنٹ کے بعد تمام اختیارات صوبے کے پاس ہے. اتنے اختیار وزیر اعظم کے نہیں ہیں جتنے وزیر اعلیٰ کے پاس اختیار ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ سندھ اپنی حکومت بنائے، اور حکومت بنانے کے لیے ہمیں ہمیشہ، آپ کو روایتی طور پہ ایم کیو ایم جو پی پی الائنس ہوتا ہے یا این ٹی پی پی گورنمنٹ بنتی ہے، اس میں ایم کیو ایم کا بڑا رول ہوتا ہے.
تو ہم سندھ حکومت بنانے جا رہے ہیں، عوام کے پاس جا رہے ہیں، عوام کو ایک دیں گے پلیٹ فارم متبادل کہ ہم GGA، JUIF، مسلم لیگ نون، MQM تمام مل کے سندھ کو پنجاب جیسا بنائیں گے، کراچی کو لاہور جیسا بنائیں گے، حیدرآباد کو فیصل آباد جیسا بنائیں گے، سکھر کو گجرانوالہ جیسا بنائیں گے. جو ہماری قیادت ہے، قائد محترم نواز شریف اور شہباز شریف صاحب، ہماری ایک داستان ہے کارکردگی کی. تو سندھ کی عوام کو بھی ہم پلیٹ فارم یہ مہیا کر رہے ہیں کراچی سے لے کر کشمور تک کہ آپ اگر ہمیں. کیلدار صاحب ایک بات بتائیے گا کہ کیا PMLN کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ آپ کے اپنے کینڈیڈیٹس ہوں گے، یا آپ کا جو الیکشن سے پہلے یہ اتحاد ہے یہ مطلب ہے یہ MQM پاکستان آپ کی ریپرزنٹیشن کرے گی؟ کیونکہ سندھ میں آپ یہ جانتے ہیں اور کراچی میں بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ MQM پاکستان اپنا ووٹ بینک کافی حد تک کھو چکی ہے. پہلے ان کی 20-22 سیٹیں تھی جو جا کے اب 5-6 پر آ گئی ہیں. تو اور پیپلز پارٹی کو کراچی یا سندھ میں ہرانا اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ کہنے میں ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال ان کا ایک بڑا میجر انگریس سندھ آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا، اور پھر جتنے سالوں سے وہ حکومت میں رہی ہے تو ان کو ہرانا اتنا آسان نہیں ہوگا. تو یہ جو اتحاد ہے یہ مطلب ہے یہ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اس میں کوئی جان ہوگی؟ جیسمین، میں آپ کے چینل کے تھرو سندھ کے عوام کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم عنقریب جب قائد محترم نواز شریف صاحب کراچی آئیں گے، صوبہ سندھ میں آئیں گے، تو جس طرح بلوچستان میں ہمارے پاس الیکٹوبل اور جو لوگ آئے ہیں، اسی طرح سندھ میں بھی جوائن کریں گے کراچی سے لے کر کشمور تک. اس میں دیکھیں آپ کو پتہ ہے کراچی میں ہمارا ووٹر ہے، نواز شریف کا ووٹ بینک ہے. ملیر ہو، کیاماڑی ہو، کورنگی ہو، لیاری ہو، ہمارے جو بھی 2018 میں ووٹر امیدوار تھے 20,000 30,000 35,000 ووٹ ان کو پڑے ہیں. تو ہم کراچی اور حیدرآباد کے سطح پہ MQM سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا ارادہ رکھتے ہیں تاکہ ہم MQM کو بھی ظاہر اگر اطاعت ہوتا ہے تو وہ 2013 کی پوزیشن میں آ جائے گی MQM بھی. تو کراچی میں اور جو باقی اندرون سندھ میں اس میں ہمارا نوشہر و فیروز، بدین، میرپور خاص، سانگڑ، ان اضلاع میں ہمارا مسلم لیگ نون کا نواز شریف صاحب کا ووٹر ہے. کہیں پیر صاحب پگارا فنکشن لیگ کا ووٹ ہے. کئی ڈسٹرکوں میں مولانا فضل الرحمان صاحب JUIF کا ووٹر ہے. تو ہم آپ کو بھی پتہ ہے کہ 2018 میں جو پیپلز پارٹی کا 32-33 لاکھ ووٹ تھا، اسی کے مقابلے میں اینٹی پیپلز پارٹی کا ووٹ بھی اس سے تھوڑا زیادہ تھا. تو یہ اگر حکمت عملی سے ہم الیکشن لڑیں گے، اگر ہم سب مل کے پلاننگ سے الیکشن لڑیں گے تو پیپلز پارٹی کو ہم شکست دے دیں گے سندھ میں، اور سندھ میں ہماری اتحادی حکومت بن جائے گی جو سندھ مسائل کو حل کرنے میں آپ کی اسٹریٹجی کو، ٹھیک ہے، یہ آپ کی پولیٹیکل حکمت عملی اور اسٹریٹجی کو میں بالکل سمجھ گئی ہوں، اور مطلب ہے یہ ایک یونیک اسٹریٹجی ہے اور یقیناً یہ کامیاب ہو سکتی ہے. لیکن ایک بڑا سوال یہاں پہ یہ آتا ہے کہ دیکھیں کراچی کے اندر جو وہ 20-22 سیٹیں، اور آئی تھنک آپ بھی اس کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کے اندر جب MQM کا زور ٹوٹا تو کراچی کی جو پڑھی لکھی عوام ہے اور جو یوتھ ہے وہ بیزار آ کے، تنگ آ کے دو پولیٹیکل پارٹیز کی کارکردگی آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے انہوں نے ایک تھرڈ پارٹی کو چوز کیا جو تحریک انصاف تھی. وہ ووٹ وہاں گیا. اب کیونکہ وہ تحریک انصاف کا ووٹر بھی مایوس ہے جو کچھ ہوا، لیکن ان کا غصہ آپ لوگوں پہ ہے، تو آپ اس ووٹ کو کس طرح کیش کریں گے؟ یہ میرا سوال ہے. دیکھیں کراچی کی عوام نواز شریف صاحب کو پسند کرتی ہے. میں آپ کو واضح بتا دوں، ہم ہر گلی محلے میں جاتے ہیں، ہم نے پارٹی کے حوالے سے ہمارے پاس کینڈیڈیٹ اگر اچھے ہوں گے، پارٹی نے ٹکٹ اچھے فیصلے کیے تو کراچی کی عوام مسلم لیگ نون کو ووٹ دے گی. کراچی کی عوام کے پاس اب بہت چوائس ہے، کئی پارٹیاں ہیں اور بلے کا نشان بھی موجود ہے. تو ظاہر یہ کراچی کی عوام باشعور ہے، پڑھے لکھے، آپ کی بات درست ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.